الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر والذين آمنوا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. میری نہایت ہی محترم مکرم دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے سورۃ انفال کی آخری آیات 10ویں پارے میں سے تلاوت کی ہے. اللہ کے فضل سے آج سورۃ انفال ختم ہو رہی ہے اور زندگی رہی تو آئندہ جمعے پہ سورۃ توبہ شروع ہوگی. یہ سورۃ انفال کی آخری آیات ہیں. ان میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلا جو مسئلہ ذکر کیا ہے وہ جہاد کا ہے. عام طور پر روایات کے اندر آتا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. بنی الاسلام علی 5: کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. بعض لوگ 5 کہتے ہیں لیکن بھول جاتے، کلمے کو بھول جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں 5ویں کون سی چیز ہے؟ کئی مرتبہ پوچھنے میں آیا ہے، سوال کرتے ہیں کہ ہاں وہ 5 کون سی ہیں؟ تو عام طور پر یہی ہے، حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جس میں پہلی چیز کلمہ ہے، پھر نماز، پھر روزہ، پھر زکوٰۃ، پھر حج. لیکن یہ روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ بنی الاسلام علی 6، اسلام کی بنیاد 6 چیزوں پر ہے، جن میں جہاد بھی ہے. جہاد ایک بہت بڑا عمل ہے اور غلبہ دین کا ذریعہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ اے پیغمبر، ایمان والوں کو، مومنوں کو قتال پر آپ تیار کریں، برانگیختہ کریں، جوش دلائیں، ولولہ دلائیں، تیاری کرائیں. اور اس کی براہ راست جو مخاطب تھے وہ صحابہ اکرام تھے. تو جہاد جو ہے نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ موت کے وقوع کا آسان ترین ذریعہ جہاد ہے. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جیسے مشکیزے کا منہ کھولو اور جلدی سے پانی نکلتا ہے، اسی طریقہ سے شہید کی روح پرواز کر جاتی ہے. دوسرا یہ آتا ہے کہ جیسے کہ چمٹی چک لگاتی ہے، اس کے برابر جو ہے انسان کو محسوس ہوتا ہے، روح جلدی قبض کر دیتی ہے. آسان ترین موت کا ذریعہ وہ جہاد ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے درجے بلند ہیں.
اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے، حشر سے، اس سے تمام حساب کتاب سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ مجاہد، حاجی اور عالم، یہ جو ان کے متعلق آتا ہے کہ یہ اپنے گھر کے 70 آدمیوں کو جنت کے اندر لے جائیں گے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اور جو جنت کے اندر جائے گا کوئی واپسی کی تمنا نہیں کرے گا۔ ایک شہید ہوگا تو وہ تمنا آرزو کرے گا کہ یا اللہ مجھے دنیا کے اندر بھیج تاکہ میں پھر جان آپ کے راستے میں قربان کر دوں۔ جہاد بہت بڑا جو ہے نا عمل ہے، اور میں نے کئی مرتبہ غالباً عرض کیا ہوگا یہاں پر کہ ویسے انسان مر جائے اس کو غسل دو، غسل کے بغیر جو ہے نا اس پر بیٹھ کر قرآن پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، غسل دینا ضروری ہے، پھر جنازہ ہوگا۔ لیکن شہید اگر اللہ کے راستے میں مارا جائے تو بغیر غسل کے اس کو جو ہے نا دفن کر دیا جائے، وہ ناپاک ہوتا ہی نہیں ہے، پاک رہتا ہے۔ اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جنازہ پڑھو، 3 ائمہ کہتے ہیں جنازہ بھی نہ پڑھو، کہ جنازہ پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم مردے کی سفارش کرتے ہیں، لیکن جب شہادت کا مرتبہ انسان پا لیتا ہے تو وہ تمہاری دعاؤں کا اور سفارش کا محتاج ہی نہیں ہے، جس مقام اور مرتبے کو اس نے پہنچنا تھا وہ پہنچ گیا ہے، لہذا جنازے پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تمہاری سفارش کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جنازہ پڑھو، لیکن اس نیت سے پڑھو کہ یا اللہ یہ شہادت کا مرتبہ پا کر تیرا محبوب بندہ بن گیا ہے، ہم جنازہ پڑھ رہے ہیں، اب اس کی وجہ سے ہماری بخشش فرما۔ اسی جہاد کے متعلق خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمنا کی تھی کہ یا اللہ تیرے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ یہ اعلیٰ مقام ہے، اس لیے انسان کو دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ شہادت کی موت اور مرتبہ نصیب فرما۔ اعلیٰ درجہ جو ہے نا وہ میدان جنگ کے اندر دشمن کے سامنے جام شہادت نوش کر دینا، یہ جو ہے نا کیا ہے، اعلیٰ درجہ ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پہ جا رہے تھے تو ایک سردار ملے حضرت اسیرم، انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پیغمبر آخری نبی ہیں، محمد رسول اللہ ہے، تعارف کرایا۔ تو اس نے کہا میری قوم تو کلمہ پڑھ چکے لیکن میں ابھی تک جو ہے نا کلمہ نہیں پڑھ سکا۔ تو انہوں نے کہا جلدی کرو پڑھ لو، کار خیر کے اندر مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھ لو۔ تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ سامنے کلمہ پڑھا اور پھر عرض کیا رسول اللہ میری ڈیوٹی کیا ہے، میرا کام کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہم جہاد کے لیے جا رہے ہیں، آپ آئے۔ اور وہ اسی جہاد کے اندر گئے، شہید ہو گئے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ہماری طرف ایک آدمی شہید ہو چکا ہے لیکن ہم جانتے نہیں ہیں۔ حضور نے فرمایا مجھے دکھاؤ۔ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دکھایا گیا تو حضور نے اس کا سر اپنی گود مبارک میں لیا، اس کا گرد جھاڑا اور فرمایا جو یہ وہ ہے جس نے ابھی کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہوا ہے۔ فرمایا یہ ایسا انسان ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد ایک سجدہ بھی نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت عطا کر دی ہے۔ اس کا نام حضرت اسیرم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ امتحان لیتے تھے، وہ کہتے تھے وہ آدمی بتاؤ جس نے کلمہ پڑھ کر ایک سجدہ بھی نہ کیا اور جنت میں چلا گیا ہو، تو یہی حضرت اسیرم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ عام طور پر پوچھتے تھے شاگردوں سے، لوگوں سے امتحان لیتے تھے۔ تو میں آج یہ کر رہا تھا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد جو اعلیٰ درجے کے جو ہے نا اعمال ہیں ان میں سے جو ہے نا کیا ہے، یہ جہاد بھی ہے اور اسلام کی بنیادوں میں سے بنیاد ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ رب العزت نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یا ایھا النبی، اے پیغمبر، اے نبی، تیار کر، برانگیختہ کر اور ان کو جو ہے نا ترغیب دے، یہ جو ہے نا کیا ہے، جہاد کی۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اور آگے فرمایا ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا مئتین، اگر تم 20 بھی تھے اور ڈٹ کر مصیبت اور تکلیف کا مقابلہ کرتے ہوئے، صبر کرتے ہوئے تم نے مقابلہ کیا تو تم 20 جو ہے نا وہ غالب آ جاؤ گے 200 پر۔ ایک مسلمان کو 10 کے مقابلے میں لڑنے کا حکم تھا۔ اللہ نے فرمایا اگر تم نے جو ہے نا ڈٹ کر مقابلہ کیا تو پھر جو ہے نا تم غالب آ جاؤ گے، اللہ نے وعدہ فرما دیا ہے۔ اس لیے میدان جنگ میں بھاگنا گناہ کبیرہ ہے۔ ہاں حکمت عملی ہے کہ پہلے اس مورچے پر جو ہے نا لڑ رہا تھا، پھر بھاگ کر دوسرے مورچے میں چلا گیا، اس کی اجازت ہے۔ یا پہلے اکیلا لڑ رہا تھا اور پھر اپنی جماعت کے ساتھ جا کر جو ہے نا پھر شامل ہو گیا، یہ جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں پینترا بدلنا، حکمت عملی اختیار کرنا، یہ تو جائز ہے۔
لیکن بالکل میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جانا یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور جب مقابلہ آ جائے تو پھر ڈٹ جائے، یا جو ہے نا غلبہ حاصل کرے، یا جو ہے نا پھر جام شہادت نوش کرے، یہ دو راستے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا تم تیار کرو، میرا وعدہ ہے کہ 20 ہوں گے تو کتنے پر غالب آئیں گے؟ 200 پر۔ اور آگے فرمایا وَإِن يَكُن مِّنكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر تم ہو 100 تو غالب آ جاؤ گے 1000 کافروں پر۔ فرمایا اگر 100 مسلمان ہیں ایمان والے تو وہ جو ہے نا کس پر غالب آ جائیں گے؟ 1000 کافروں پر جو کافر ہیں۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، وہ تو جانتے نہیں ہیں، لیکن مسلمان جو ہے نا اس کے مد نظر اللہ کی رضا ہوتی ہے، جنت ہوتی ہے، اور اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے، غلبہ دین مقصود ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اگر تم 20 ہو تو 100 پر غالب آ جاؤ گے، 200 پر غالب آ جاؤ گے۔ شرط یہ ہے کہ صبر کرنے والے، تکلیف آ جاتی ہے۔ جہاد کی باتیں کرنا بڑا آسان ہے، لیکن عملی میدان جو ہے نا بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے۔ قسمت والے جو ہے نا ٹھہرتے ہیں، وہاں پر جان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ تو جو انسان ڈر جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا مدد عطا کرتے ہیں، اور جتنی مدد و نصرت اور معجزات حضور کے جہاد کے موقع پر وہ جو ہے نا ظاہر ہوئے ہیں، اور کسی موقع پر ظاہر نہیں ہوئے۔ 2 موقع ہیں اور 2 صحابہ ہیں ایسے خوش قسمت ہیں کہ ان کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فدا ابی و امی، میرے ماں باپ تم پر غالب آ جائیں۔ ایک حضرت سعد ہے جو حضور کا دفاع کر رہے تھے اور تیر مار رہے تھے، تو حضور فرماتے ارم یا سعد، سعد تو تیر چلا، میری ماں باپ تم پر جو ہے نا قربان ہو جائے۔ جہاد کا موقع ہے۔ اور دوسرا خندق کے موقع پر حضرت زبیر ابن عوام، یہ صحابی تھے، گھوڑے پہ چڑھ کر ادھر بھی مدینے کی بھی خبر لیتے تھے کہ کہیں بنو قریظہ جو ہے نا حملہ نہ کر دے، اور پھر حضور کو بھی بتاتے تھے کہ ہاں یہ صورتحال ہے، گھوڑے کو دوڑاتے جاتے تھے، بھاگتے رہے اور آتے رہے۔ تو حضور نے اس کو بھی فرمایا تھا فدا کا بھی وہ امی۔ یہ کس کا موقع تھا؟ جہاد کا موقع تھا۔ اور 1000 آدمیوں کا، 4-5 آدمیوں کا 1000 آدمیوں نے کھانا کھایا حضرت جابر کی دعوت پر، تو یہ بھی کس کا موقع تھا؟ جہاد کا موقع تھا، جہاد کا موقع تھا۔ حضرت عکاشہ کو چھڑی دی اور تلوار بن گئی، وہ جہاد کا موقع تھا۔ حضرت قتادہ کی آنکھ نکل گئی اور دوبارہ رکھی، یہ کیا تھا؟ جہاد کا موقع تھا۔ اور جتنی نصرت اور معجزات جہاد کے موقع پر جو ہے نا ظاہر ہوئے ہیں اور کسی موقع پر نہیں ہوئے۔ یہ عمل اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو پیارا ہے۔ اس لیے تو کہا گیا کہ جس نے پوری زندگی نہ جہاد کیا اور نہ جہاد کی تمنا کی، تو فرمایا یہ یہودیت کی موت مرا ہے، یہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ انسان یہ جذبہ دل کے اندر پیدا کرے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جی موت آ جائے گی، موت تو 50,000 سال پہلے لکھی جا چکی ہے، جہاں موت لکھی ہے وہاں مل کر رہے گی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک آدمی کی جو ہے نا موت لکھی ہوتی ہے لیکن نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ کوئی ضرورت پیش کر دیتے ہیں، وہاں جاتا ہے پھر موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے یہی فرمایا کہ تم اگر جو ہے نا کیا ہو 100 ہو تو پھر تم 1000 پر بھی کیا آ جاؤ گے، غالب حاصل کر لو گے۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا، صحابہ جم کر جو ہے نا لڑتے تھے۔ یہ اللہ کی جو ہے کیا ہے قدرت ہے کہ جنگ قادسیہ کے موقع پر 60 آدمیوں نے 60,000 کے ساتھ مقابلہ کیا جنگ قادسیہ میں، اور حضرت دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس نے 60,000 کے ساتھ اکیلے مقابلہ کیا، اور 313 جو ہے نا وہ 1000 پر غالب آ گئے۔ پوری تاریخ اسلام کے اندر جہاں بھی مسلمان ہیں قلیل ہوتے ہیں، کثیر نہیں ہوتے۔ ایک غزوہ حنین ہے جس میں صحابہ زیادہ تھے، باقی کسی جنگ کے اندر صحابہ زیادہ نہیں تھے، تھوڑے تھے، لیکن اللہ کے وعدے کے مطابق اللہ نے غلبہ عطا کیا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا غزوہ موتا تھا، بڑا مشہور جو ہے نا غزوہ ہے غزوہ موتا، اس کے اندر جو ہے نا 3,000 1 لاکھ کے ساتھ مقابلہ کیا ہے۔ 3,000 نے کتنے کے ساتھ؟
تو یہ حکم کس کو تھا؟ صحابہ کو تھا۔ اگر تم ڈٹ گئے اور صبر کیا تو پھر تمہارا جو ہے نا کیا ہے، ایک کا مقابلہ 10 کے ساتھ ہوگا، پھر اللہ نے فرمایا تمہیں غلبہ بھی ہوگا، غلبہ بھی ہوگا۔ حضرت خالد بن ولید جہاں بھی جاتے تھے فتح ہوتے تھے۔ اتنا تاریخ کے اندر آتا ہے کہ حضرت خالد کی جو تلوار تھی نا 18 کلو وزنی تھی، دونوں ہاتھ سے چلاتے تھے، 18 کلو۔ اب دیکھیں آج ہم جو ہے نا 18 کلو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے اور نہیں اٹھا سکتے، اور پھر خود اور پھر زرہ اور پھر جو ہے نا ڈھال اور پھر جو ہے نا تیر کمان، وہ اور تھے۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جو حکم فرمایا ہے نا وہ یہی ہے کہ اے پیغمبر ان کو تیار کر۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، علماء نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی صحابہ کے ساتھ رہتے تھے کوئی ممتاز حیثیت نہیں ہوتی تھی، جہاں بھی بیٹھتے تھے وہاں لوگ متوجہ ہو جاتے تھے۔ اور اس پر ایک اعتراض کیا علماء نے کہ حضور جب صحابہ میں رہتے تھے اور نہیں پہچانے جاتے تھے تو ادھر تم کہتے ہو کہ حضرت یوسف بھی حضرت امام الانبیاء کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اتنے حسین تھے، تو پھر کیسے نہیں پہچانے جاتے تھے؟ تو علماء نے عجیب بات لکھی ہے کہ حضور جس مجلس میں بیٹھتے تھے ساروں کے چہرے منور ہو جاتے تھے، پہچان نہیں ہوتی تھی کہ نبی کون ہے اور صحابی کون ہے۔ اور یہی معاملہ ہوا حضرت صدیق اکبر کے ساتھ۔ 3 رات جب غار ثور کے اندر رہے، باطنی کیفیات کے ساتھ ساتھ اللہ نے ظاہری کیفیات بھی ایک جیسی کر دی تھی۔ ایک تو حضور نے فرمایا ما صب اللہ فی صدری الا صبیت فی صدر ابی بکر، حضور نے خود فرمایا کہ جو کچھ اللہ نے میرے سینے میں نازل کیا ہے میں نے سب کا سب ابو بکر کے سینے میں دل میں منتقل کر دیا ہے۔ اور 3 دن کے بعد جب غار ثور سے نکلے، جب مدینے پہنچے تو مدینے والوں کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ نبی کون ہے اور صدیق کون ہے۔ بعض لوگ صدیق اکبر کو پہلے ملنے لگے، پھر حضرت صدیق اکبر کھڑے ہو گئے اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر تانی، دھوپ تھی، سایہ کیا تاکہ پتہ چلے خادم مخدوم کا کہ خادم کون ہے مخدوم کون ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مل جل کر رہتے تھے اور جس مجلس میں رہتے تھے وہ منور ہو جاتی تھی۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے پہلا مسئلہ ذکر کیا ہے کہ ایک کا مقابلہ تمہارا 10 کے ساتھ ہوگا اور غلبہ بھی ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر کوئی تکلیف آ جائے، مصیبت آ جائے تو پھر صبر کرنا ہے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ آگے فرمایا اللہ نے الآن خفف اللہ عنکم، اب صحابہ کے بعد اللہ نے فرمایا الآن، اب ہم نے تخفیف کر دی ہے تمہارے لیے۔ کیوں؟ ان فیکم ضعفا، تم کمزور ہو گئے ہو۔ صحابہ کا ایمان، صحابہ کا جذبہ، صحابہ کی طاقت، صحابہ کا ایمان ہم سے مضبوط تھا، ہر لحاظ سے ہم سے فائق تھے۔ ویسے اللہ نے رضی اللہ عنہ کا اعلان نہیں کر دیا، کچھ تھا اور انہوں نے کر کے دکھایا۔ اللہ نے فرمایا اب جو ہے نا وہ حال نہیں رہا جو صحابہ کا تھا، وہ طاقت، وہ جذبہ ایمانی۔ یہی وجہ ہے نا کہ اونٹ پہاڑ بھی اگر تم صدقہ خیرات کرو تو صحابہ کی ایک مٹھی جو کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر جنت میرے سامنے کر دی جائے تو میرے ایمان میں کوئی اضافہ اور فرق نہیں آئے گا۔ اتنا آخرت پر یقین کامل تھا کہ آخرت کے احوال اور جنت اور یہ چیزیں میرے سامنے ظاہر ہو جائیں تو میرے ایمان میں کوئی فرق نہیں آئے گا، یعنی اتنا پختہ ایمان تھا۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ صحابہ کے بعد الآن اب خفف اللہ عنکم، اللہ نے تمہارے لیے نرمی کر دی ہے، تخفیف کر دی ہے۔ کیا تخفیف کی ہے؟ کیوں کی ہے؟ ان فیکم ضعفا، تمہارے اندر کمزوری آ گئی، ہر لحاظ سے کمزوری آ گئی۔ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ، اب 100 کا مقابلہ 200 کے ساتھ۔ اب اگر 100 کا 200 کے مقابلہ ہے تو ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے، پھر بھاگنے کی اجازت نہیں ہے۔ پہلے جو ہے نا کیا تھا، 20 تھے تو 100 کے ساتھ، جو 100 تھے تو 1000 کے ساتھ۔ ہاں اس طریقے سے جو ہے نا اب اللہ نے فرمایا میں نے تخفیف کر دی ہے کہ اب 100 مسلمان ہوں گے تو 200 کافر ہیں تو پھر ڈٹ کر لڑنے کا حکم ہے، پھر بھاگنے کی اجازت۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ، اگر تم جو ہے نا 1000 تو پھر 2000 کے ساتھ لڑنے کا حکم ہے، وہ 2000 ہے تو تم 1000۔
پھر بھی باذن اللہ یہاں پر جو ہے نا مدد اللہ کی ہوگی، اللہ کی اجازت کے ساتھ لڑو گے، اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے لڑو گے، پھر اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرے گا۔ اب بدر کے موقع پر میں عرض کر چکا ہوں نا کہ 1000 تھے، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں یہ تو 60-70 کے قریب ہے، دوسرے کہتے ہیں نہیں 100 کے قریب ہوں گے۔ اللہ نے قلیل دکھا دیے تاکہ مسلمان بزدل نہ ہو، ورنہ 8 تلواریں، 6 زرے، 2 گھوڑے، کیا سر و سامان تھا؟ اللہ نے جو ہے نا غلبہ دینا تھا تاکہ یہ بزدل نہ ہو، تھوڑے دکھ رہے، اور وہی دکھائے جنہوں نے قتل ہونا تھا اور جن کی قسمت میں کلمہ نہیں تھا۔ جس کی قسمت میں جو نا کلمہ تھا وہ قتل بھی نہیں ہوئے اور پھر بعد کے اندر مسلمان بھی ہوئے، حضرت عباس ہے، کافی صحابہ ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا واللہ مع الصابرین، یہاں پر تکلیف آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی تکلیف آ جائے اس پر صبر کرنا چاہیے، بے صبری کا حکم نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ان عورتوں پر جو مصیبت کے وقت جو ہے نا آپ سر پیٹتی ہیں، چہرہ پیٹتی ہیں، سینہ پیٹتی ہیں، آوازاری کرتی ہیں، چیختی چلاتی ہیں، فرمایا لعنتی ہے۔ صبر کا حکم ہے، صبر کرنا چاہیے، اللہ کی رضا پہ راضی ہونا چاہیے۔ ایک ولی تھا، اللہ والا تھا، وہ نہیں ہنس رہا تھا۔ کس نے کیوں نہیں ہنس رہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ آدھی مخلوق کی روحیں میری اس مٹھی میں سارے جنتی ہیں، آدھی مخلوق کی روحیں اس مٹھی میں سارے جہنمی۔ اللہ نے فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اس نے کہا کہ میں اب سوچ رہا ہوں کہ پتہ نہیں میری روح کس مٹھی میں ہے، اس لیے نہیں ہنس رہا، مجھے اپنا انجام نہیں معلوم۔ اور اسی بزرگ کا نوجوان بیٹا فوت ہوا تو زور سے ہنسے موت پر۔ کس نے پوچھا یار نہیں ہنس رہے تھے، ہنسے تو وہ تو بیٹے کی موت پر۔ تو انہوں نے کہا ہنس تو اس لیے نہیں رہا تھا کہ مجھے اپنا انجام معلوم نہیں تھا، اور بیٹی کی موت پر اس لیے ہنستا ہوں یا کہ یہ فیصلہ میرے رب کا تھا کہ اس نے اس کو موت واقع کر دیا، تو میں نے ہنس کر جواب دیا یا اللہ جو تیرا فیصلہ ہے میں اس کی تائید کرتا ہوں، میں اس پر راضی ہوں۔ یہ بڑے لوگوں کا کام ہے، یہ بڑے لوگوں کا کام ہے۔ اور میں نے ہنس کر جواب دیا یا اللہ جو تیرا فیصلہ ہے میں اس پر راضی ہوں۔ وہ بیلور سے کسی نے پوچھا تھا نا کیسے گزر رہی ہے، انہوں نے کہا پوری کائنات میری مرضی چل رہی ہے۔ انہوں نے کہا بے وقوف، پوری کائنات جو ہے نا وہ تو اللہ کی مرضی چل رہی ہے، تو کہتے ہیں میری مرضی چل رہی ہے۔ تو حضرت بیلور نے فرمایا میں نے اپنی مرضی رب کی مرضی کے تابع کر دی ہے، جو رب کی مرضی ہے میری وہی مرضی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے نہیں؟ تو اس لیے جو ہے نا انسان کو اپنی مرضی کے مطابق کر دینا۔ فرعون تھا نا، اس نے بھی اللہ کا ذات کا انکار کیا، اور ایک بزرگ تھے انہوں نے بھی یہی کہا کہ انا اللہ، میں اللہ ہوں۔ فرعون نے بھی کہا کہ انا ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہوں۔ بزرگ نے بھی کہہ دیا کہ میں جو ہے نا انا اللہ، میں بھی اللہ ہوں۔ تو علماء کہتے ہیں وہ تو کافر ہو گئے، اس کو تم کہتے ہو یہ ولی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو ہے نا فرعون نے اللہ کو اپنے تابع کر دیا اس لیے کافر ہو گیا ہے، اس بزرگ نے اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دیا اس لیے ولی بن گیا ہے، اللہ کے ولی کر دیا۔ آسان سی باتیں لوگ سمجھاتے ہیں۔ اب ہمارے محبوب کون ہے؟ محمد رسول اللہ۔ کون ہے ہمارے محبوب؟ کون ہے؟ ہاں محمد رسول اللہ۔ ہاں صرف دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، ہاں غلامی رسول میں جان بھی قربان ہے، جان تو قربانی کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن منہ پہ داڑھی نہیں رکھتے۔ شرم آنی چاہیے ہمیں اس دعوے پر کہ غلامی رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ جان کب دیں گے؟ نہیں دیں گے، جھوٹے ہیں ہم۔ پیغمبر کی جو ہے نا کیا ہے، سنت کو عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جان دینے کے لیے کب تیار ہو گئے؟ مجھے ایک دوست کہہ رہا تھا، میں نے کہا کہ یار چناب نگر کانفرنس ہے، اس کے لیے جو ہے نا آپ تیار ہو جائیں۔ کہا نہیں ہم تو فلسطین جائیں گے۔ وہاں کیا کرو گے؟ یہاں 2000 بھرنے کے لیے تیار نہیں ہے، فلسطین جو ہے نا ویسے چلے جائیں گے۔ ویسے باتیں ہماری ہوتی ہیں، عمل نہیں ہوتا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عشق رسول کا دعویٰ بھی کرنا چاہیے، عمل بھی ہونا چاہیے اسی کے مطابق۔ تو ہمارے محبوب کون ہے؟ محمد رسول اللہ۔ تو کس نے بڑی آسان تعریف کیا کہ بدعت اور سنت کیا ہے۔ بدعت اور سنت ایک تو علمی بات ہے نا، اس کی طرف نہیں جاتے۔ تو سمجھانے کے لیے علماء نے کہا کہ اگر اپنے محبوب کی مرضی کے مطابق عمل کرو گے تو سنت بن جائے گی، اپنی مرضی کے مطابق عمل کرو گے تو بدعت بن جائے گی۔ کیا تعریف ہے سنت اور بدعت کی؟
کہ اگر اپنے محبوب محمد رسول اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو گے تو سنت ہے، حضور نے جو فرمایا اس پر عمل ہوگا تو کیا ہے، اور اگر اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاری تو بدعت ہے۔ فرمایا یہ فرق ہے سنت اور بدعت کا۔ تو ہم جب کلمہ پڑھ چکے ہیں تو ہمیں اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، اپنی مرضی نہیں چلانی چاہیے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب تم کمزور ہو گئے ہو تو اب تمہیں اجازت ہے کہ تم ایک ہو تو 200 کے ساتھ مقابلہ کرو، لیکن واللہ مع الصابرین، صبر کرو، کر مصیبت تکلیف آ جائے تو صبر کیا کرو، اس پر آہذاری کرنے کی اور مال و جان خرچ نہ کرنے کی کوشش نہ کرو۔ ہاں جب کوئی مصیبت آ جائے تو پھر پیسہ خرچ نہ کرو، جان خرچ نہ کرو، نہیں، جب جان جاتی ہے تو جانے دو۔ صبر، اور صبر ایسا ہے کہ اللہ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جو کسی مصیبت پر صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ بے حساب اجر و ثواب عطا کرتے ہیں، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ہو گیا۔ آگے اللہ نے فرمایا ما کان نبی ان یکون له اسری حتی یسخن فی الارض، اللہ نے فرمایا کہ اے پیغمبر، یہ جو بدر کے قیدی آ گئے تھے ان کا خون بہانا تھا، خون ریزی کرنی تھی، ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑنا نہیں تھا۔ یہ اسلام کا پہلا غزوہ تھا، 70 قیدی ہو گئے تھے، 2 گستاخوں کو، عقبہ بن معیط کو اور نضر بن حارث کو حضور نے راستے میں جو ہے نا قتل کرایا، حضرت علی نے کیا، اور علماء نے لکھا ہے کہ باقی تو نہیں کہ ان کو کیوں کہ فرمایا وہ قیدی تھے، یہ مجرم تھے، گستاخ رسول تھے، اس لیے اللہ کے رسول نے ان کے وجود کو برداشت نہیں کیا کہ یہ زندہ رہے، ان کو جہنم رسید کر دیا۔ گستاخ رسول کو دنیا کے اندر رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، واجب القتل ہے۔ تو 70 صحابہ آ گئے، اب ان سے جو ہے نا مشورہ ہوا کہ کیا کیا جائے۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ، ان سے پیسے لے کر ان کو چھوڑا جائے، ان پر احسان بھی ہو جائے گا، بیت المال کے اندر پیسے بھی آ جائیں گے، اب فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، جو جس کا رشتہ دار ہے وہ اسی کے حوالے کیا جائے، اس کا ممو تھا۔ اور دوسرے صحابہ کے بھی جو نے کیا تھے، کیونکہ ان کے ہاں معیار وہ دین تھا، حسب نسب نہیں تھا۔ حضرت ابو عبیدہ کے متعلق آتا ہے اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ حضرت ابو بکر کو بیٹے نے کہا عبد الرحمن کہ ابو جان تو میری زد میں آ گیا تھا، اگر میں تلوار چلاتا تو تمہیں قتل کر سکتا تھا، لیکن تمہیں باپ سمجھ کر چھوڑ دیا ہے۔ حضرت ابو بکر جوش میں آ گیا، فرمایا اگر تو مجھے نظر آ جاتا اور میری زد میں آ جاتا تو میں تمہیں قتل کر دیتا، کیونکہ معیار کیا تھا، دین تھا۔ آج ہم برادری کی وجہ سے رسم و رواج میں پڑ جاتے ہیں، برادری کی وجہ سے جھوٹی گواہی، برادری کی وجہ سے جھوٹا قرآن، برادری کی وجہ سے ناجائز تعاون اور مدد، ایسا نہیں کرنا چاہیے، حق کا ساتھ دینا چاہیے، باطل کے ساتھ جو ہے نا انسان کو کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا، فرمایا ظالم کی طرف جھکو بھی نہیں، جھکو بھی نہیں، اگر تم جھک گئے فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تم بھی جہنمی بن جاؤ جھکنے کی وجہ سے۔ اور فرمایا جو ظالم کا ساتھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ غصے میں آ جاتا ہے کہ پرندوں کا رزق گھونسلوں میں اور کیڑے مکوڑوں کا رزق جو ہے نا بلوں میں جو ہے نا بند کر دیتے ہیں، وہ مر جاتے ہیں۔ اور ایک کتاب ہے، میں نے حوالہ لکھا ہوا ہے، وہ کتاب میرے پاس نہیں ہے لیکن حوالہ میں نے لکھا ہوا، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کوئی اگر کسی کو ظالم سمجھتے ہوئے اس کو تعاون کرتا ہے، فرمایا یہ کافر ہو گیا ہے۔ میرے پاس حوالہ موجود ہے، اس کو پتہ ہے کہ ظالم ہے، ظالم ہونے کے باوجود بھی اس کا ساتھ دیتا ہے تو فرمایا یہ کافر ہو گیا ہے۔ آج ہم اپنا جائزہ لے لیں، معاشرے کے اندر کیا حال ہے ہمارا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب قیدی آئے تو حضرت ابوبکر نے عرض کیا یا رسول اللہ فدیہ لیا جائے، چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ان کو قتل کیا جائے، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ نے عرض کیا یا رسول اللہ لکڑی جمع کر کے اس کو جلا دیا جائے۔ اب رائے تو آ گئی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے حضرت ابو بکر کی رائے پر عمل کیا اور 40 اوقیہ چاندی، ایک اوقیہ چاندی 40 درہم کا ہوتا ہے، بعض نے کہا کہ 40 اوقیہ، بعض نے کہا کہ 100 اوقیہ فی آدمی جو ہے نا کیا کر کے فدیہ مقرر کر کے ان کو رہا کر دیا۔ جن کے پاس نہیں تھے ان کو فرمایا کہ تم 5 کو 6 کو مسلمانوں کو عبرانی زبان سکھاؤ،
جب وہ تعلیم سیکھ جائیں گے تو ایک صحابی آتا ہے کہ میں 18 دن کے اندر پوری عبرانی زبان سیکھ گیا، کیونکہ عبرانی زبان میں حضور کو خط آتے تھے تو پڑھانے میں دقت ہوتی تھی، تو حضور نے فرمایا ان کو تعلیم سکھاؤ، تمہارا فدیہ یہ ہو جائے گا۔ اب یہ فیصلہ ہو گیا۔ دوسرا دن جب ہوا، یہ شور کرے سی وقت میرے خیال ٹھیک نہیں، وقت شور تھی سی۔ دوسرا دن جب ہوا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رو رہے تھے۔ حضرت عمر آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ کیوں رو رہے؟ دوسرے دن، پہلے دن تو قیدیوں کو فدیے کا فیصلہ ہو گیا، حتیٰ کہ حضرت عباس کا بھی فدیہ جو ہے نا حضور نے مقرر کیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا چچا ہے، آپ کے چچا ساتھ بھائی ہے، ہم ان کا فدیہ معاف کرتے۔ حضور نے فرمایا نہیں، یہ قانون یہ سب کے لیے یکساں ہے۔ قانون، ہاں، دین و اسلام عدل و انصاف کا نام ہے۔ یہودیوں کے بڑے خاندان کی عورت نے چوری کی تھی، فاطمہ نام تھا، اور یہودی لے تو رات کرتے ہوئے مسلمانوں کے پاس لے آئے، کہا دین اسلام کے اندر نرمی ہے، چھوٹ جائے گی۔ حضور نے فرمایا تورات کے اندر کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہاں پر تو تھوڑا جرمانہ کر کے چھوڑ دیا جائے۔ حضور نے فرمایا تورات لے آؤ۔ جب لے آئے، جب پڑھنے لگے، جب یہ حکم آیا کہ زانی کو رجم کر دیا جائے تو ان بےایمانوں نے ہاتھ رکھ دیا۔ عبداللہ بن سوریہ کانا تھا، ایک آنکھ یک چشم تھا، تو حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا اور اللہ کے دشمن ہاتھ کو اٹھاؤ، تو وہاں تورات کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کوئی شادی شدہ زانی زنا کے متراجع تو رجم کر دیا جائے، اگر کوئی غیر شادی شدہ تو کوڑے لگائے جائے، تو قرآن کے اندر بھی یہی ہے۔ تو حضور نے فیصلہ کیا تو کسی نے سفارش کر دی کہ یا رسول اللہ بڑے خاندان کی عورت ہے، چوری کیا ہے، اگر ہاتھ کاٹا گیا تو بدنامی ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے، فرمایا آج اگر فاطمہ بنت محمد ہوتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ یہ ہے ہمارا دین اسلام، یہ ہے عدل و انصاف۔ آج ہماری رواداری ہیں پتہ نہیں کتنی، غالباً میں نے حضرت امام یوسف کا پڑھا ہے، تو انہوں نے ایک فیصلہ کیا تو انہوں نے کہا کہ پوری زندگی ہوگی استغفار کر رہا ہوں، خدا نے پکڑ لیا تو کیا جواب دوں گا؟ کہ جب دونوں مدعا علیہ جو ہے نا وہ پیش ہوئے تو ایک جو ان کا جو ہے نا جاننے والا تھا اس کو کہتا تم بیٹھ جاؤ، دوسرے کھڑے رہے۔ بس اس بات پر فیصلہ صحیح کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر خدا نے پوچھ لیا کہ وہ تو کھڑا رہا، اس کو تم نے بیٹھنے کا کیوں کہا، تو خدا کو کیا جواب دوں گا؟ دین و اسلام عدل و انصاف کا ہے، اس لیے ہمیں عدل و انصاف کرنا چاہیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ عباس کی جو ہے نا آپ فدیہ نہ دیں، ہم معاف کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، عباس کو فرمایا تم میرے چچا ہو۔ انہوں نے کہا میں تو مسلمان ہو گیا۔ انہوں نے کہا نہیں، مسلمان ہو تو آئے تو کافروں کے ساتھ ہو رہا، اب تو دو نا، پھر آگے دیکھیں گے۔ فرمایا اپنا بھی دو اور اپنے 3 بیٹوں کو بھی دو۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی 30-40 درہم تھے، وہ تو کوئی لگ گئے ہیں، یہاں لایا ہوں، باقی کچھ نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیوی کو جو مال دفن کر کے آیا تھا کہ اگر میں قتل ہو گیا تو یہ تیرے بچوں کے کام آئے گا، وہ جو ہے نا لاؤنا۔ حضرت عباس فوراً کھڑے ہو گئے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ فرمایا مجھے اور میری بیوی کو مال دفن کرنے کا علم تھا، باقی کسی کو نہیں تھا، آپ جو بتا رہے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور مسلمان ہو گئے۔ لیکن حضور نے فرمایا اس قانون میں آؤ گے، پھر فدیہ دیا، اور خود داماد تھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت زینب کا خاون، سمجھا کہ ابو العاص، اب اس کو بھی فرمایا کہ آپ جو ہے نا فدیہ لانا ہے اور زینب کو بھی یہاں پہنچانا ہے۔ اور وہ جب لے آئے تھے تو وہی جو ہے نا زیورات تھے جو حضرت خدیجہ کبریٰ نے اپنی بڑی بیٹی کو جہیز میں دیے تھے۔ جب وہ ہار لے کر آئے، حضور نے دیکھا تو حضور پر حکت جاری ہو گئی، آنسو آنے شروع ہو گئے، اپنی بیوی یاد آ گئی کہ ہاں یہ میری بیوی کا جو ہے نا زیورات تھے۔ پھر فرمایا کہ اگر تمہاری مرضی ہو تو میں یہ زیور ان کو واپس کر دیتا ہوں۔ پھر ابو العاص بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ جو ہے نا فدیہ دیا۔ جب فدیہ کا فیصلہ ہو گیا تو دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو حضور اور حضرت صدیق رو رہے تھے۔ پوچھا یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ اگر رونے کی بات ہے مجھے پتا میں بھی روں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا فیصلہ نہ ماننے کی وجہ سے اللہ کا عذاب اس درخت کے قریب آ گیا تھا، اگر آ جاتا تو تیرے بغیر کوئی نہ بچتا۔ حضرت عمر کا کیا فیصلہ تھا؟ جو جس کا رشتہ دار ہے سب کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ نے بھی فرمایا کہ اگر میری تقدیر پہلے لکھی نہ ہوتی تو عذاب آ ہی جاتا،
اس پر علماء نے لکھا ہے اگر عذاب آ جاتا تو نبی کو کچھ نہ ہوتا، نبی پر عذاب نہ آتا۔ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ اس درخت کے بھی قریب عذاب آ گیا تھا، اگر آ جاتا تو تیرے بغیر کوئی نہ بچتا۔ اور دوسرے صحابی تھے، دو کی رائے یہ تھی، حضرت عمر کی اور دوسرے صحابی کی، کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو اللہ نے اس فیصلے کو پر برقرار تو رکھا، لیکن تنبیہ فرما دی، خبردار کر دیا۔ کیا کہا؟ ما کان نبی یکون لہ اسرا، پیغمبر کے لیے، نبی کے لیے مناسب نہیں تھا کہ قیدی کو متعلق یہ نرمی حتی یسخن فی الارض، ان کا خون بہا دیتے زمین میں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد صحابی ہیں کہ 24 مقام پر انہوں نے رائے دی ہے، اللہ نے قرآن نازل کر دیا ہے، رائے دی ہے۔ اور ہاں قربانی بھی تھی نا، قربانی بھی تھی نا۔ علماء نے لکھا ہے حضرت یوسف نے بد کردار زلیخا عورت کو ٹھکرایا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ نے مصر کی بادشاہی عطا کر دی۔ حضرت سلیمان نے گھوڑے ذبح کر دیے کہ عصر کی نماز پڑھنے میں رکاوٹ بنے، تو اللہ نے ہوا کو تابع کر دیا۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کی رضا کے لیے بیٹا ذبح کیا، تو اللہ نے 70 نبی اس کے خاندان سے پیدا کر دیے۔ اور حضرت عمر کے متعلق آتا ہے کہ مکے میں جب ہجرت کر کے گئے تھے، ایمان لانا بھی ضروری تھا اور ہجرت بھی ضروری تھی، آگے آ رہا ہے۔ ہجرت کر کے گئے تو 22 بالشت گھر چھوڑ کر گئے۔ کتنا تھا؟ 22 بالشت گھر چھوڑ کر گئے۔ اللہ کو یہ قربانی اور صدقہ اتنا پسند ہے کہ اللہ نے 22 لاکھ مربع میل کی بادشاہی عطا کر دی۔ تو حضرت عمر کی رائے پر یہاں پر قرآن نازل ہوا ہے۔ آج لوگ بھونکتے ہیں حضرت عمر کو، ان کا قصور نہیں ہے کہ ان کے باپ عبداللہ بن ابی کے جنازے پڑھنے سے حضرت عمر نے منع کیا تھا۔ یہ عبداللہ بن ابی کی اولاد ہے، یہ رافضی، حیدرآباد کا کتا، سندھی خنزیر، وہ حضرت عمر پر بکواس کرتا ہے۔ ان کا قصور نہیں ہے کہ حضرت عمر نے کہا تھا کہ ان کے باپ عبداللہ بن ابی کا جنازہ نہ پڑھو، اللہ نے بات مان لی تھی۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ اے پیغمبر تو ایک مرتبہ اس پر جنازہ پڑھ چکا ہے، اگر 70 مرتبہ بھی پڑھے تو میں خدا معاف نہیں کروں گا۔ یہ وہی جو ہے نا دشمنی لیے پھرتے ہیں، یہ عبداللہ بن ابی کی اولاد ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر یہی فرمایا، ما کان نبی نے کن اسرا حتی یسرا فی الارض، فرمایا فدیہ نہیں لینا چاہیے تھا، ان کا خون بہانا چاہیے تھا۔ ترید عرض الدنیا واللہ یرید الاخرہ، تم دنیا کی سوچ رہے تھے، اللہ تعالیٰ تمہاری آخرت کے درجے سوچ رہا تھا۔ تم دنیا لینے کے یہاں تھے کہ دنیا آ جائے گی پیسے بیت المال کے اندر، فرمایا میں تمہارے درجے بلند کرنے والا تھا۔ واللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ یہ مسئلہ بھی ہو گیا، یہ مسئلہ بھی۔ اچھا آگے فرمایا کہ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیہا فیما اخذتم عذاب عظیم۔ اللہ نے فرمایا اگر تقدیر میں نہ لکھا ہوتا، پہلے یہ فیصلہ نہ ہوتا کہ عذاب نہیں آئے گا، اس طرح ہوگا تو پھر میرا عذاب آ ہی جاتا۔ لمسکم اخذتم، تم پکڑے جاتے عذاب علیم کے اندر۔ اب اللہ پہلے کیا لکھ چکے تھے جس کی وجہ سے عذاب یہاں قریب آیا اور پھر واقع نہیں ہوا؟ پہلی بات علماء نے لکھا ہے کہ حضور کا وجود تھا۔ اللہ نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے پیغمبر آپ جب تک یہاں ہوں گے میرا عذاب نہیں آئے گا۔ یہ لکھا تھا اس لیے اللہ کا عذاب یہاں نہیں آیا۔ اللہ نے یہی فرمایا لولا کتاب من اللہ، اللہ کی کتاب میں یہ فیصلہ پہلے نہ ہوتا، صحابہ کا جو پہلے گزر چکا، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تم پر عذاب عظیم آ جاتا ہی ہو کہ تم نے فدیہ لیا ہے، قتل نہیں کیا، اس کی وجہ سے عذاب آ جاتا۔ لیکن اللہ نے فرمایا میں لکھ چکا تھا۔ کیا لکھ چکے تھے؟ کہ اے پیغمبر جہاں آپ ہوں گے عذاب نہیں ہوگا۔ یہ اللہ لکھ چکے تھے، اس لیے اللہ نے فرمایا عذاب نہیں آیا۔ دوسری بھی وجوہات لکھی ہے، پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ لکھ چکے تھے کہ مال غنیمت حلال ہے، لہذا تم نے مال غنیمت لیا ہے، اسی فیصلے کے مطابق عذاب نہیں ہے اور غنیمت تمہارے لیے حلال ہے۔ اب جو پیسہ لیا تھا دل کے اندر خود تو تھی کہ شاید کہ یہ جائز نہ ہو، اللہ نے فرمایا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، کھاؤ یہ مال غنیمت، یہ حلال بھی ہے اور طیب بھی ہے۔ دو لفظ بولے اللہ نے، حلال بھی اور طیب بھی۔ کیا فرق ہے؟
اپنی بکری ہو اور خود ذبح کر کے کھائے یہ حلال بھی ہے اور طیب بھی ہے، اور کسی غیر کی بکری ذبح کر کے کھائے حلال تو ہے طیب نہیں۔ اپنی مرغی ہے ذبح کی ہے حلال بھی ہے اور طیب بھی ہے، کسی غیر کی مرغی پکڑی اور کھائے تو یہ حلال تو ہے لیکن طیب، اللہ نے فرمایا یہ مال غنیمت کھاؤ یہ حلال بھی ہے اور طیب بھی ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ غفور رحیم۔ یہ ہو گیا۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا النبی، اے پیغمبر، قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا۔ حضرت عباس نے ایک بات کہی تھی کہ یا رسول اللہ میں تو مسلمان ہو گیا ہوں، آپ ہم سے فدیہ نہ لیں، میرے دل کے اندر ایمان ہے۔ اللہ نے فرمایا اس کو کہو اگر تیرے دل کے اندر ایمان ہے تو یہ فدیہ دے دے، بعد کے اندر میں اس سے تمہیں بہتر عطا کروں گا، میں تمہیں اس کا کئی گنا واپس کروں گا۔ یہ اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ سچا ہے نا تو ٹھیک ہے، اس کے دل کے اندر خیر ہے ایمان ہے تو ٹھیک ہے، پھر بھی کافروں کے ساتھ ہو کر آیا ہے۔ کس کے ساتھ آیا ہے؟ ہاں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ تہذیب و تمدن اپنائے گا اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا، اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ آج ہماری بنیادیں خراب ہو گئی، شادی ہو تو نٹوے گویے، مر وجہ تو مولوی، بنیاد سے کون ہوندی؟ گویے ہوندے نا، بس گھر دے خیر و برکت ہو سی، نٹوے ہوتے ہیں گھر دے خیر و برکت ہو سی، کنجرے ہوتے ہیں خیر و برکت ہو سی۔ اگر بنیاد میں پانی بھر جائے تو بنیاد ہلتی ہے یا مضبوط ہوتی ہے؟ اس لیے اچھے کام کیا کرو یار، اچھے کام کیا کرو، سمجھ آگے، ان چیزوں سے بچو۔ یہ جو ہے نا دنیا آخر کی تباہی اور ناکامی کا ذریعہ ہے، رسوائی کا ذریعہ ہے۔ یہود و نصارہ کا طریقہ چھوڑو۔ حضرت عباس کلمہ پڑھ کر رہے تھے، مسلمانی کا دعویٰ کر رہے تھے، لیکن اے کافروں کے ساتھ تھے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، کافروں والا ہی سلوک ہوگا، فدیہ دو۔ پھر بعد کے اندر اللہ نے فرمایا میں تمہیں اس سے زیادہ عطا کروں گا۔ پھر کیسے ہوگا کہ مسلمان ہو گئے، فدیہ دے دیا، تو ایک جنگ کے اندر دینار اور درہم کا ڈھیر لگ گیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس کو بلایا، فرمایا اس سے جو ہے نا کیا ہے، پانڈ باندھ گن، گٹھڑی جو ہے نا باندھ لے۔ تو بڑی چادر تھی کمبل نما، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اس کو بھرا، اب اٹھا نہیں سکتے، تو عرض کہ یا رسول اللہ آپ میرے ساتھ تعاون کرے۔ حضور نے فرمایا اللہ کا خوف کرو، وہی اٹھو جو خود اٹھا سکتے ہو۔ پھر تھوڑا نکالا، پھر اٹھایا، پھر نہیں اٹھا سکتے تھے، پھر عرض کیا رسول میرے ساتھ تعاون۔ حضور نے فرمایا نہیں، جو خود اٹھا سکتے ہو اٹھاؤ۔ پھر اٹھایا اور کندھے پہ ڈال کر گھر میں لے گئے، تو اللہ نے اس صورت میں اس سے بہتر عطا کر دیا۔ وہاں تو 100 درہم دے کر آئے تھے نا، ہاں فدیہ، یہاں اللہ تعالیٰ نے گٹھڑی عطا کر دی۔ یہ تو ایک موقع تھا، ورنہ غزوات میں 600 اونٹ بھی حضور نے دیے صحابہ کو مال غنیمت میں، ہزار بکریاں دیے ہیں۔ غزوہ حنین کی جو تاریخ پڑھے انسان حیران ہو جاتا ہے۔ 30-40 من چاندی سونا ملا وہاں پر، اور وہاں پر جو ہے نا 9 مسلم کو زیادہ دیا حضور نے۔ غزوہ حنین میں 9 مسلموں کو، جو نئے مسلمان ہوتے ہیں، فتح مکہ والے، انصار میں سے، انصار کسے کہتے ہیں؟ جس نے مدینے میں مدد کی تھی، نوجوان تھے، باتیں نکل جاتے ہیں، انسان کو سوچ کر بولنا چاہیے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ حضور پر جو ہے نا اپنے خاندان کی محبت کا غلبہ ہو گیا ہے۔ بڑی بات کہہ دی، بڑی بات کہہ دی، سمجھ آ گئی ہے نا۔ ایک صحابی تھے، اس نے کوئی بات کی تو حضور خاموش ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر ہونے لگا کہ میرے اوپر پتھروں کی بارش نہ ہو جائے۔ اتنے ڈرتے تھے کیونکہ وہی آ جاتی تھی۔ تو حضور کی یہ بات پہنچی تو انصار نے معذرت کی، یا رسول اللہ انہوں نے بے وقوفی کی ہے، غلط بیانی کی ہے، جذبات میں آ گئے، ایسی بات نہیں۔ تو حضور نے بڑی عجیب بات کی، حضور نے فرمایا اوے انصار، تمہیں کیا یہ پسند نہیں ہے کہ لوگ بکریاں لے کر جائیں، لوگ اونٹ کر لے کر جائیں، لوگ چاندی سونا لے کر جائیں، اور تم محمد رسول اللہ کو لے کر جاؤ؟ فرمایا تمہیں یہ پسند نہیں ہے؟ تو سب نے کہا کہ ہم راضی ہو گئے، ہم راضی ہو گئے۔ فرمایا سب مال لے کر جائیں گے، تم محمد رسول اللہ کو لے کر جاؤ گے۔ یہ جو ہے نا کیا تھا، جذبہ تھا۔ تو اللہ نے وہ حضرت عباس کے یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری، جو تمہارے ہاتھ میں قیدی ہے نا، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیر، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان کے دل میں خیر ڈالی اللہ نے، ان کو ایمان نصیب ہوگا، کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ ان یکون خیرا،
ہم مما اخذ منکم، ہاں جو تم ابھی دے رہے ہو نا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہتر عطا کرے گا، تمہاری بخشش بھی فرما دے گا ایمان لانے کی وجہ سے۔ آگے واللہ غفور رحیم، آگے جو ہے نا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا مال اور جان کے ساتھ، اور جنہوں نے جو ہے نا مدد و نصرت کی مجاہدین کی، یہ بعض کے وارث ہیں، دوست ہیں اور ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں۔ اور آگے فرمایا وَلَمْ يُحَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلَاةٍ مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُحَاجِرُوا، جو ہجرت نہیں کر چکے ان کے تم وارث نہیں ہو سکتے۔ مکے کے اندر جب کلمہ پڑھنا ضروری تھا تو ہجرت کرنا بھی ضروری تھا۔ جو ہجرت نہیں کرتا تھا، میں نے پہلے کہیں بیان کیا ہے کہ فرشتے ان کی پیٹھ کو بھی ماریں گے اور چہرے کو بھی پیٹیں گے اور کہیں گے کہ کیا زمین وسیع نہیں تھی، تم ہجرت کر جاتے؟ سمجھ آ گئی؟ کیا تم نے ہجرت کی؟ تو اس وقت ہجرت کرنا فرض تھا۔ تو اللہ نے فرمایا جنہوں نے کلمہ پڑھا، جہاد بھی کیا، ہجرت بھی کی، یہ تو ایک دوسرے کے وارث بن سکتے ہیں۔ جنہوں نے کلمہ پڑھا، ہجرت نہیں کی، یہ تمہارے کوئی دوست نہیں ہے، کوئی وارث نہیں ہے، گویا کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ آج بھی یہی مسئلہ ہے کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کافر کا وارث، ہاں اگر کوئی رافضی ہے اور دوسری طرف سنی ہے تو یہ دوسرے کے وارث، وراثت نہیں ملے گی۔ کافر ہے مسلمان ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے، بات سمجھو۔ اور اگر کوئی بدبخت اپنے باپ کو یا اپنی ماں کو جس کا وارث بن رہا تھا شرعی طور پر غلطی سے قتل کر دے یا جان بوجھ کر دے تو یہ اپنے والد کی وراثت سے محروم ہو جائے گا۔ آج بھی یہی مسئلہ ہے، غلطی سے بھی باپ یا ماں قتل ہو گئی تو یہ اس کی وراثت سے کیا ہو جائے گا؟ محروم ہو جائے گا۔ آج بھی یہی مسئلہ ہے، اس لیے اس کا خیال کرنا چاہیے۔ کئی واقعات آتے ہیں کہ جی میں کو موبائل پیو نہیں کھلا رہے تھے، میں قتل کر رہے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ ہاں میں نے پہلے بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، ہمارا ایک نازک دور گزر رہا ہے کہ چھوٹے تھے تو ہم باپ سے ڈرتے تھے، بڑے ہو گئے تو بیٹوں سے ڈرتے ہیں۔ یہ ہمارا دور ہے، ہمارا دور یہ چل رہا ہے۔ تو آج بھی مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا تھا۔ جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، اللہ نے فرمایا تمہارے کوئی وارث نہیں ہے۔ جنہوں نے ہجرت کی ہے، ایمان لائے اور جہاد کیا، یہ تو ایک دوسرے کے وارث ہیں، باقی جو ہے نا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بعض نوجوانوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، زندگی کے اندر باپ کہتے ہیں میں کو وراثت حصہ دے، تیری وراثت بنتی بھی نہیں ہے بدبخت۔ یہ سوال بھی بیہودہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وراثت کا معاملہ مرنے کے بعد شروع ہوتا ہے، زندگی میں نہیں ہوتا۔ مسئلہ یاد رکھو، اگر زندگی میں اپنی اولاد میں جائیداد تقسیم کرو گے تو پھر برابر، بیٹی بیٹے برابر۔ بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں یار، کوئی سیکھ کر کے گیا کرو، یاد بھی رکھا کرو۔ اگر کوئی اپنے اولاد کو زندگی کے اندر مال تقسیم کر کے دینا چاہتا ہے تو بیٹی بیٹی کو کیا کرے گا؟ زور سے کہو، برابر دے گا۔ کیا کرے گا؟ اگر مر گیا تو پھر جو ہے نا کیا ہے، بیٹی کو ایک حصہ، بیٹے کو 2 حصے۔ لیکن ہم اس میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں۔ میں نے اتنے تک پڑھا ہے کہ ایک آدمی 66 سال جنتیوں والے عمل کرتا ہے، مرتے وقت اگر کسی اپنے وارث کو وراثت سے محروم کر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں دھکیل دیتے ہیں۔ بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ اور ماں کا جو ہے نا جو بھائی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ماموں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ ماموں وہ ہوتے ہیں جو ماں کا حق کھا جائے۔ ماں کا جو بھائی کیا ہوتا ہے؟ زور سے کہو، ماموں جی۔ اور ماموں جی وہی ہوتا ہے جو ماں کا حق کھا جائے۔ جس کا جو بھی حصہ ہے، اللہ نے جو حصے مقرر کیے ہیں صحیح ہیں یار، یہ ڈنڈی مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ این پتر میری زیادہ خدمت کی تھی، میں کو زیادہ لینا پیا، یہ نالائق کو تھوڑا لینا پیا، شرعی طور سے سب کوئی حق نہیں پہنچا۔ اس کی نافرمانی اپنی جگہ پہ، لیکن اس کو آپ محروم نہیں کر سکتے۔ ہاں سب کو برابر دینا ہوگا، جو قانون شریعت ہے اسی کے مطابق تقسیم کرنی ہوگی۔ تو بہرحال میں کہیں اور ہی چلا گیا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے یہی فرمایا کہ جنہوں نے جو ہے نا ایمان تو لائے لیکن ہجرت نہیں کی، تو یہ ہجرت کرنے والوں کے وارث حتیٰ یہاجروا، یہاں تک کہ ہجرت کریں تو تب تو یہ وارث ہوں گے، ورنہ نہیں ہوں گے۔
یہ اللہ نے قانون بیان کر دیا ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک المؤمنون حقا، جو فتح مکہ سے پہلے بدر سے پہلے جو ہے نا ایمان لائے وہ بھی مومن، جو بعد میں لائے وہ بھی مومن، فتح مکہ سے جو پہلے ایمان لائے وہ بھی مومن، جو بعد کے اندر لائے وہ بھی مومن، اور فتح مکہ کے بعد حضرت ابو سفیان، حضرت امیر معاویہ آتے ہیں، یہ سب آ گئے۔ اللہ نے فرمایا اولئک المؤمنون حقا، یہ جو ہے کیا ہے، یہ پکے سچے مومن ہیں۔ اس پکے سچے مومن میں کون آتا ہے؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عائشہ، حضرت سعد بن وقاص، حضرت زبیر بن عوام، یہ آتے ہیں یا نہیں آتے؟ اور آج اگر کوئی ان کو مومن نہ مانے تو قرآن کے خلاف ہے یا نہیں؟ اللہ نے کیا کہہ دیا؟ سب کے متعلق کہہ دیا ہے اولئک المؤمنون حقا لہم مغفرہ، اگر کوئی دنیا کے اندر غلطی ہو گئی تو اللہ نے فرمایا میں معاف کر دیا، اور قیامت رزق قریب، جنت کے اندر عمدہ قسم کی مہمان نوازی ہوگی۔ یہ اللہ کا اعلان ہے۔ ہاں، غیر مہذب الفاظ استعمال کر رہا ہوں، اگر کوئی بھونکتا رہے تو اب اس کے بھونکنے سے کوئی فرق ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ خدا را صحابہ کے متعلق جو ہے نا آپ دل کے اندر کدورت نہ رکھیں، ورنہ ایمان نہیں رہے گا۔ ہاں، یہ حضور کی شریعت کے امین ہے، حضرت حضور کی جو ہے نا شریعت کے جو ہے نا یہ وارث ہے، اور اچھا ماحول، صحابہ جیسا ماحول اس سے اب کیا کرو بنائیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ شادی میں بھی نیک لوگوں کو شامل کیا کرو۔ فرمایا حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی شادی میں گواہ اور خرچ کرنے والے ابو بکر، عمر، عثمان تھے۔ اللہ نے اس شادی میں اتنی برکت عطا کی کہ اللہ نے ان کو حسن حسین عطا کر دیے، بچے بھی نیک ہوں گے۔ اور جیتا ڈھول ڈھمک کے حسن تھا میراثی پیدا تھی سر یا ولی ناراض اکے نہ تھی بھائی یار، جیری شادی تھے میراثی حسین تو اولاد میراثی پیدا تھی یا ولی پیدا تھی؟ اس وقت اچھے رشتے تلاش کرو، اچھا طریقہ اختیار کرو، اور ان چیزوں سے بچو جو ہے نا یہود و نصارہ کے ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا والذین آمنوا من بعد، جو فتح مکہ کے بعد بھی ایمان لے آئے، وہاجروا، ہجرت کی، وجاہدوا معکم، تمہارے ساتھ دین میں جہاد اور کوشش کرتے رہے، اولئک منکم، یہ بھی تم میں سے ہیں، یہ بھی تمہارے اندر شامل ہے، یہ بھی اولئک المؤمنون حقا ہے، یہ بھی کامل ایمان کے اندر داخل ہے، ان کے لیے بھی بخشش ہوگی، ان کے لیے بھی عمدہ رزق ہوگا۔ ہاں، اولو الارحام بعضهم اولیاء بعض فی کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب کے اندر رشتہ داروں کو ایک دوسرے کا ولی بنا دیا گیا ہے، اور سب سے بڑی رشتہ داری دین کی ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو جانتا ہے۔ اللہ کے فضل سے سورت انفال ختم ہو گئی ہے، اور سورت برات زندگی رہی تو آئندہ جمعے شروع ہوگی۔ میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں، لیکن ایک اعلان ضرور سن لیں کہ انشاءاللہ آئندہ جمعے چناب نگر کانفرنس میں، آئندہ جمعے کو چناب نگر 26-27 اکتوبر کو کانفرنس، اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ ہم وہاں ہوں آئندہ جمعے۔ اس کے لیے جو ہے نا آپ سے درخواست ہے کہ پہلے بھی یہاں جلسہ ہوا تھا، بعض لوگوں نے کیا کیا تھا، وعدہ کیا تھا، اب بھی جو ہے نا آپ جن کا ارادہ ہے وہ جو ہے لکھوا لیں، اور جو اگر خود نہیں جا سکتے تو وہ جو ہے نا متبادل کوئی خرچہ دے دیں۔ 2000 خرچہ لکھا ہے۔ ابھی میں گلشن ایری کے اندر میں بیان کر کے پھر آ جاتا ہوں یہاں، وہاں اللہ کے فضل سے 6-7 آدمی بھی تیار ہو گئے، اور 7 وہاں مدرسہ 7 طلباء کے لیے کرایہ بھی وصول ہو گیا ہے۔ یہ بھی آج جمعے کی بات ہے، وہ ایک فرینڈ کوچ ہائی اختیار ہو گئی ہے۔ اتنا بڑا محلہ ہے، اس سال تو ریونٹ کا اجتماع بھی نہیں ہے، تو جو حضرات جانا چاہیں تو ارادے کریں۔ انشاءاللہ 26 کو جو ہے نا 25 کو ہم مغرب کے بعد جو ہے نا روانہ ہوں گے بستی ترین سے۔ ہمارے 3-4 مرکز ہیں، قاری عرفان صاحب کا بروج نگر کے اندر کیا ہے مرکز ہے، اور بستی ترین کے اندر ہمارا مرکز ہے، بستی دھپا والی میں قاری خرم صاحب کا مدرسہ ہے، وہاں مرکز ہے۔ 3-4 گاڑی وہاں سے جائیں گی، تو کافی حضرات تیار ہیں۔ اس کے لیے کون کون تیار ہے؟ جو خود جائیں گے، جو خود جائیں وہاں ان کے ساتھ تعلق رکھیں، اگر نہیں تو پھر متبادل کسی اپنے محلے والے کو خرچہ دے دیں۔ 2000 خرچہ ہے، تو یہ آپ سے اپیل ہے کہ اس کے لیے کون کون تیار ہے، جلدی کریں، پھر انشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضرور آپ جو ہے نا کیا کریں، حصہ ملائیں۔ حضور کی ذات کا مسئلہ ہے، ختم نبوت کا مسئلہ ہے،
کتنے پیسے ہم خرچ کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے جو ہے ہم تیار نہیں ہوتے، تو اس کے لیے بھی تیاری کرنی چاہیے. تو اس کے لیے تیار حصہ لینا چاہیے یا نہیں؟ حضور کی ذات جس کے لیے ہمیں وجود ملا ہے، ایمان ملا ہے، نماز روزہ حج زکات ملا ہے، اس کی ذات کا مطلب اس کے دشمن کے مقابلے جا کر مقابلہ ہوگا، وہاں جا کر جلسہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے جو ہے نا جو خود تیار ہیں وہ بھی جو ہے نا نام لکھوا دیں، اور جو خود نہیں جا سکتے تو پھر 2000 وہ جو ہے نا کیا ہے کرایہ ہے، کسی اپنے محلے والے کو، کسی اپنے رشتہ دار کو. اور اگر ہم پر اعتماد کریں تو پھر ہم انشاءاللہ کسی حافظ عالم قاری طالب علم کو لے جائیں. تو ہر سال جاتے ہیں، اس سال بھی آپ کا حصہ ہونا چاہیے، ہونا چاہیے یا نہیں؟ اتنی بڑی مسجد ہے یار، اتنا بڑا علاقہ ہے، تو اس کے لیے کون کون تیار ہے؟ جو بھی تیار ہیں نام لکھوائیں، پھر اس کے بعد جو ہے نا جزاک اللہ ماشاء اللہ. ہاں یہ جو ہے نا 3 مرکز ہے، ہمیں نام دے دے گا تو پھر ہم جو ہے نا زہر خان نے بھی نام لکھوایا ہے. اس کے لیے کون کون تیار ہے؟ اس کے لیے ضرور تیاری کریں. اور اگر نہیں تو پھر 2000 روپے کسی دوسرے کو دے. اس کے لیے کون تیار ہے جو کرایہ دے دے؟ اس کے لیے جزاک اللہ ماشاء اللہ 2000 روپے ماشاء اللہ. ایک ہو گئے، کم سے کم 6-7 تو ہو جائے نا. 2 ہاں یہ ہمارے حافظ سلمان صاحب مدینہ کالونی سے آتے ہیں، 22 سال ہو گئے یہاں آپ کی مسجد میں جمعہ پڑھ رہے ہیں. ہاں ماشاء اللہ 2 ہو گئے. ہاں باقی بھی ارادہ کریں، جلدی لکھائیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ہاں اور کون ہے جو اپنے رشتہ دار کو بھیج دے، اپنے بھائی کو بھیج دے، اپنے دوست کو بھیج دے، کسی تبلیغی ساتھی کو بھیج دے. ہاں اس کے لیے کون کون تیار ہے؟ جزاک اللہ. جلدی جلدی جو ہے نا آپ کا تیاری کریں انشاءاللہ. یہ بھی دین ہے یار، ریونٹ بھی دین ہمارے سراغوں پر. یہ اس سے بھی زیادہ اہم مسئلہ ہے. وہاں اعمال کی فکر ہوتی ہے، یہاں ایمان کی فکر ہوتی ہے. تو یہ ہر محل جو ہے اس پر ہمیں دشمن کے سامنے مقابلہ کرنا چاہیے، لڑنا چاہیے. تو 2 ہو گئے، 6-7 ہو جائے نا یار. گلشن علی چھوٹی مسجد ہے، ہاں وہاں تو میں جمعہ بھی نہیں پڑھاتا، یہاں تو جزاک اللہ. حاجی منور سے 3 ہو گئے جزاک اللہ. ہاں حاجی در خان کو بھی شمار کر لیتے، 4 ہو گئے، 3 رہتے ہیں. ہاں جلدی کریں ماشاء اللہ. 2000 ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے یار. اس کے لیے جو ہے نا کسی اور کو تیار کر دیں، لیکن حصہ آپ کا ضرور ہونا چاہیے. تو کم سے کم جو ہے نا گلشن علی والوں کے ساتھ برابر ہو جائے نا بلال مسجد. اللہ تعالیٰ خوش رکھے. حاجی شاہ نواز صاحب کو ان کے جو ہے نا چچا ہیں، انہوں نے مسجد بنائی ہے، صدقہ جاریہ. تو اس کے لیے ہاں جلدی جلدی جو ہے نا 3 آدمی رہتے ہیں، تیاری کر لیں، خود جائیں یا کسی کو کرایہ دیں، لیکن تیاری کر لیتا. کم سے کم 7 تو ہو جائے نا، ہمارا حصہ تو مل جائے نا. تو 4 ہو گئے، 3 ہے. 3 کے لیے کون تیار ہوگا؟ ہاں جلدی کریں، پھر جمعے کی دیر ہو رہی ہے یار. کوئی مشکل نہیں ہے، کبھی آپ سے اتنا زیادہ چندہ نہیں مانگا. یہی جمعے کا چندہ کرتے ہیں ہم آپ سے، کبھی آپ کو مجبور نہیں کیا. یہ حضور کی ذات کا مسئلہ ہے، تو اس کے لیے 3 تیار ہو جائے. کون کون جائے گا؟ ماشاء اللہ 5 ہو گئے. ہاں 2 رہتے ہیں. ہاں جلدی کریں، ہاں جلدی کریں، بچے نہیں. ہاں بالغ حضرات، بڑے حضرات 2 ہو گئے. ہاں 2 تیاری کریں، ارادہ کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا آخرت بنائے گا ماشاءاللہ. 6 ہو گئے. ہاں 1 رہتا ہے. ہاں جزاک اللہ. ہاں 1 رہتا ہے یار، جمعہ پڑھتے ہیں، جلدی کریں، ہمت کریں. اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کس کو قبول کرتے ہیں. ماشاءاللہ 7 ہو گئے. باقی بھی کوشش کریں یار، ہم مسلمان ہیں، حضور پر کلمہ پڑھتے ہیں. قیامت کے دن حضور کے بغیر کوئی سفارش نہیں ہوگی. سمجھ آ گئی ہے نا؟ اگر ذات کا مسئلہ آ جائے تو ہم کہاں کہاں مقدمے لڑتے ہیں، کیا کچھ پاپڑ میلتے ہیں. تو یہ بھی حضور کی ذات کا مسئلہ ہے. ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے. تو یہ تھا کہ ہم سب حاضر ہوتے. سمجھ آ گئی ہے نا؟ حضور کی عشق اور محبت اور ذات کا مسئلہ ہے. آج کوئی ہمیں بکواس کرے تو ہم اس کے گھر بام میں پڑ جاتے ہیں. اور آج حضور کی عزت کا مسئلہ ہے، کوئی اٹھنے کے لیے تیار نہیں، تو خدا کو کیا جواب دیں گے؟ اس لیے ہر ایک کو جذبہ پیدا کرنا چاہیے. ابھی ہفتہ باقی ہے، بدھ کو ہم جائیں گے. جو بھی ہمارے ساتھ رابطہ رکھے گا انشاءاللہ ہم اس کو لے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر کار خیر کے اندر حصہ ملانے کی اور تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.